مسلم حکمرانوں کے فن تعمیر کی خصوصیات۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو مسلم حکمرانوں کے بارے میں پھیلائی گئی غلط خیال رائے کہ جب یورپ میں یونیورسٹیز کھل رہی تھیں تو یہاں مسلم بادشاہ تاج محل اور لال قلعہ بنا رہے تھے کے بارے میں بتاؤں گا۔ مسلم دور کی شاندار عمارت جس عظیم تخلیقی صلاحیت سے تعمیر کی گئیں وہ دو چیزوں کے بغیر ناممکن تھیں۔ پہلی، فن تعمیر کی تفصیلی مہارت جس میں جیومیٹری، فزکس، کیمسٹری اور ڈھانچے کے خط و خال وضع کرنے تک کے علوم شامل ہوتے ہیں۔ دوسرے، کسی ملک کی مضبوط معاشی اور اقتصادی حالت اس قدر مضبوط کہ وہاں کے حکمراں شاندار عمارات تعمیر کرنے کا خرچ برداشت کر سکیں۔ معاشی حوالے سے ہندوستان میں مسلم دور، بالخصوص مغل بادشاہوں اکبر اور اورنگزیب کے دور میں دنیا کے کل جی ڈی پی میں اوسطاً 25% حصہ رکھتا تھا۔ درآمدات انتہائی کم، برآمدات انتہائی زیادہ تھیں، اور آج ماہر معاشیات اس بات کو خاص طور سے کہتے ہیں کہ کامیاب ملک وہ ہے جس کی برآمدات زیادہ اور درآمدات کم ہوں۔ فن تعمیر کی جو تفصیلات تاج محل، ہمایوں کا مقبرہ، لال قلعہ وغیرہ میں نظر آتی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ ان کے معمار جیومیٹری کے علم کی انتہاؤں کو پہنچے ہوئے تھے۔ تاج محل کے چاروں مینار صرف آدھا انچ باہر کی طرف جھکائے گئے تاکہ زلزلے کی صورت میں گریں تو گنبد تباہ نہ ہوں۔ مستری کے اینٹیں لگانے سے یہ سب ممکن نہیں، اس میں حساب کی باریکیاں شامل ہیں۔ پورا تاج محل 90 فٹ کی گہری بنیادوں پر کھڑا ہے۔ اس کے نیچے 30 فٹ ریت ڈالی گئی کہ اگر زلزلہ آئے تو پوری عمارت ریت میں گھوم سی جائے اور مضبوط رہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا شاہکار دریا کے کنارے تعمیر کیا گیا ہے، اور دریا کے کنارے اتنی بڑی تعمیر اپنے آپ میں ایک چیلنج تھی، جس کے لیے پہلی بار ویل فاؤنڈیشن تکنیک متعارف کرائی گئی، یعنی دریا سے بھی نیچے بنیادیں کھود کر ان کو پتھروں اور مسالے سے بھر دیا گیا، اور یہ بنیادیں سینکڑوں کی تعداد میں بنوائی گئیں۔ گویا تاج محل کے نیچے پتھروں کا پہاڑ اور گہری بنیادوں کا وسیع جال ہے۔ اس طرح سے تاج محل کو دریا کے نقصانات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کا نظارہ فریب نظر یعنی آپٹیکل ایلیوژن سے بھرپور ہے۔ یہ عمارت بیک وقت اسلامی، فارسی، ترکی اور ہندی فن تعمیر کا نمونہ ہے۔ انگریزوں نے اپنی تعمیرات میں ویل فاؤنڈیشن کا آغاز 19ویں صدی میں کیا اور آپٹیکل ایلیوژن کا آغاز 20ویں صدی میں کیا، جبکہ تاج محل ان طریقہ تعمیر کو استعمال کر کے 17ویں صدی میں مکمل ہو گیا تھا۔ آج تاج محل کو جدید مشین اور جدید سائنس کو استعمال کرتے ہوئے بنایا جائے تو ایک بہت بڑی رقم لگنے کے باوجود بھی ویسا بننا تقریباً ناممکن ہے۔ ٹائل موزیک ایک فن ہے جس میں چھوٹی چھوٹی رنگین ٹائلوں سے دیوار پر تصویریں بنائی جاتی ہیں اور دیوار کو منقش کیا جاتا ہے۔ ان میں جو رنگ استعمال ہوئے ان کو بنانے کے لیے موجودہ دور میں پڑھائی جانے والی کیمسٹری کا وسیع علم ہونا ضروری ہے۔ تمام مغل عمارتوں میں ٹیراکوٹا یعنی مٹی کو پکانے کا فن سے بنے زیر زمین پائپ ملتے ہیں۔ ان سے سیوریج اور پانی کی ترسیل کا کام لیا جاتا تھا۔ کئی صدیاں گزرنے کے باوجود یہ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ موجودہ دور کے سائنسی پیمانے پر ایک نصاب کی صورت تشکیل دی جائے تو صرف ایک فن تعمیر کو مکمل سیکھنے کے لیے پی ایچ ڈی کی کئی ڈگریاں درکار ہوں گی۔ یہ مسلم نظام تعلیم ہی تھا جو سب کے لیے یکساں تھا، جہاں سے بیک وقت عالم، صوفی، معیشت دان، طبیب، فلسفی، حکمراں اور انجینئر نکلتے تھے۔ ول ڈیوران مغربی دنیا کے مشہور ترین مورخ اور فلاسفر ہیں۔ وہ اپنی کتاب اسٹوری آف سویلائزیشن میں لکھتے ہیں، ہر گاؤں میں ایک اسکول ماسٹر ہوتا تھا جسے حکومت تنخواہ دیتی تھی۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے صرف بنگال میں 80,000 اسکول تھے، ہر 400 افراد پر ایک اسکول ہوتا تھا۔
ان اسکولوں میں 6 مضامین پڑھائے جاتے تھے، جن میں طب، فلسفہ، منطق اور متعلقہ مذہبی تعمیلات شامل تھیں۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ایک سیاح ہندوستان آیا جس کا نام الیگزینڈر ہیملٹن تھا۔ اس نے لکھا کہ صرف ٹھٹا شہر میں علوم و فنون سکھانے کے 400 اسکول تھے۔ جیمز گرانٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ تعلیمی اداروں کے نام جائیدادیں وقف کرنے کا رواج سب سے پہلے مسلمانوں نے شروع کیا۔ 1857 میں جب انگریز ہندوستان پر مکمل قابض ہوئے تو اس وقت صرف روہیل کھنڈ جیسے چھوٹے سے ضلع میں 5000 اساتذہ سرکاری خزانے سے تنخواہیں لیتے تھے۔ تعلیم کا عروج اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں اپنی انتہا کو پہنچا۔ اس نے مذہبی مقامات کے لیے جائیدادیں وقف کیں اور سرکار کی طرف سے وہاں کام کرنے والوں کے وظیفے مقرر کیے۔ اورنگزیب عالمگیر نے پہلی دفعہ ہندوستان میں طب کی تعلیم پر ایک مکمل نصاب بنوایا اور طب اکبر، تعریف الامراض جیسی کتابیں ترتیب دے کر کالجوں میں لگوائیں تاکہ اعلیٰ سطح پر صحت کی تعلیم دی جا سکے۔ اورنگزیب سے کئی سو سال پہلے فیروز شاہ تغلق نے دلی میں ہسپتال قائم کیے جسے دارالشفا کہا جاتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے ہی کالجوں میں پڑھانے کے لیے نصابی طب فیروز شاہی کرائی۔ اس کے دور میں صرف دلی میں 100 سے زیادہ ہسپتال تھے۔ مسلم حکمرانوں کی تعمیر کردہ عمارات کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ ان دوروں میں مشین کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے باوجود ایسے شاہکار تعمیر کرنا ناممکن لگتا ہے۔ انجینئرنگ کے ان کارناموں پر حیرت ہوتی ہے کیونکہ یورپ جب یونیورسٹیز بنا رہا تھا تو یہاں وہ تعلیمات عام ہو چکی تھیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔